اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام خواہشوں کو، اللہ پاک آپ کی انبیاء کے دنیا میں آنے کے قدم کو قبول و منظور عطا فرمائے اور آپ کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، السمیع، سب کچھ سننے والا۔ جمعرات کے دن چاش کی نماز پڑھنے کے بعد 500 مرتبہ، ٹھیک ہے، 500 مرتبہ، یعنی کہ آپ ایسا کیجئے گا 5 تسبیح یا سمیع، ٹھیک ہے، مرتبہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو بھی آپ دعا مانگیں گے، صرف 500 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر جو بھی آپ دعا مانگیں گے تو اللہ کے حکم سے وہ دعا دوران عمل کی پڑھائی، یعنی کہ وظیفے کی پڑھائی میں ہی وہ قبول و منظور ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ آپ کے ساتھ میں نے پہلے شیئر کیا تھا، اور ایک اور میں اس کے بلند و بالا ایک اور مطلب کہ وظائف کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جو شخص فجر کی نماز کی فرض اور سنت کے درمیان، یعنی کہ جب آپ سنتیں پڑھتے ہیں اس کے بعد فرض آتے ہیں، تو آپ پہلے سنتیں پڑھتے ہیں، تو جو بھی السمیع کا ورد کرے گا تو فجر کی نماز اور سنت دونوں کے درمیان آپ پڑھیں گے 100 مرتبہ بس آپ نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ ہر کسی کی نظروں میں خاص ہو جائیں گے، ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا۔ اللہ پاک آپ کو اتنی بلندی اور اتنی مطلب کہ ہر چیز کا راز آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنی روحانی مخلوق سے نوازیں گے، ان کو دیکھنے کا شرف آپ کو بخشیں گے۔ اسی کے ساتھ آج اس کا عمل بتاتی جاتی ہوں۔ السمیع، 9 جلدی جمعرات کو یہ آپ نے عمل شروع کرنا ہے، اور 21 روزے آپ رکھیں گے، تہجد کے وقت یہ شروع کریں گے، حصار قائم کریں گے، اور 2 نفر توبہ کو پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف لازم پڑھیں گے، اور 66,000 مرتبہ آپ نے صرف السمیع کا ورد کرنا ہے، تو 2 نفل شکرانے کے لازمن پڑھیے گا۔ اور جو یہ پری ہے جو السمیع کا ورد کرتی ہے، بہت ہی بلند و بالا اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ کو یہ جب یہ پری حاضر ہوگی تو آپ کو یہ ایک مٹی دے گی، ایک تھوڑی سی مٹی دے گی، تو وہ مٹی آپ نے اپنے پاس، ایک تھیلی ہوگی ہرے کلر کی، تو اس میں مٹی ہوگی، وہ مٹی آپ نے سنبھال کر رکھ لینی ہے، اور جیسے ہی ذرہ سی مٹی آپ اپنے چہرے پہ لگا کر، جس کو آپ نے اپنا تابع کرنا ہوگا کہ جس پر آپ نے حکمرانی کرنی ہے، وہ مٹی لگا کے اس کے سامنے چلے جائیں گے، تو وہ آپ کا حکم مانیں گے اور آپ کی تابع داری کریں گے۔ شرائط، جب پری حاضر ہوں شرائط اس سے لازماً طے کر لیجئے گا، اور یاد رکھیے کہ اگر کمرے میں روشنی ہونا شروع ہو جائے، یا چاند کی طرح کمرہ روشن ہونا شروع ہو جائے، چمکدار روشنی، سنہری روشنی نظر آئے، یا چھوٹا سا خالہ روشنی کا نظر آئے، تو سمجھیے آپ کی کامیابی اور کامرانی کی منزلیں طے ہو رہی ہیں۔ غلطی بھی، کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جیسے روشنی غائب ہو، آپ نے کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے کہاں غلطی کی ہے۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور میری آنے والی تمام ویڈیو کو آپ لازماً آپ اس تمام ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور علم پھیلانے میں، اسلام کے علم کو پھیلانے میں میری مدد کریں، تاکہ سب کو پتہ لگے کہ اللہ کے ناموں کی کیا کیا برکتیں اور کیا کیا رحمتیں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے، تاکہ آپ اللہ پاک سے
اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو. جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پریے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں. اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں. خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں. عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے. حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے. 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اول آخر، 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے. ٹھیک ہے، یہ لازمن ہے. حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے. اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے. اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لازماً آپ کیا کریں. تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو. عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی. اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں. اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا. اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے. لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے. اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے. ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا. عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا. جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے. پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کر کے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں
लोग खुशी में भी जब वो एक खूबसूरत, जब परी का अमल करते हो तो एक खूबसूरत परी आती है, ठीक है ना। बज़ाहिर तो वो इतनी खूबसूरत होती है, इतनी कि दुनिया में कभी उस जैसी खूबसूरत हमने कोई लड़की या कोई खातून देखी नहीं होती, ठीक है। परी इतनी खूबसूरत होती है, तो इस चीज का ख्याल करें, उसकी खूबसूरती पे ना जाया करें। उसके भी असूल सख्त होते हैं, वो जो भी शराइत आपसे रखेगी आप सोच समझ के उसके ऊपर अमल कीजिएगा और अपनी शराइत भी सोच समझ के जाहिर कीजिएगा, ठीक है। ये वादा वगैरह उससे ले लीजिएगा। अगर वो ना माने या शराइत के बाद ये बात लाजमी कहा कि तुम्हें कसम है दाऊद अलैहिस्सलाम की और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, अगर तुम अपनी शराइत से फिरो, ठीक है, ये भी कसम उसको दे दिया करें। गलत किस्म की शराइत का कोई भी तरीका इख्तियार ना करें। गलत किस्म की शराइत करेंगे तो इसके सरंजाम जो भी होगा, जो भी आपके साथ वो करेगी, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हमने पहले ही आपको बता दिया है। गलत काम से दूर रहें, ना ही उनसे गलत काम करवाएं और ना ही उनसे गलत बात करें, जो भी आप जिस चीज का भी अमल कर रहे हैं। और बुजुर्गान दीन जो हैं या जो बुजुर्गों की रूहें हैं और जो ये जिन्नात और हमजाद और जो परी हैं और मुकलीन हैं, इनसे तो बिल्कुल भी कोई गलत बात या गलत काम ना करवाए तो ही बेहतर है। अमल में डर खौफ, हर अमल में डर खौफ जरूर आता है, ये बात याद रखिएगा। जब आपको डर खौफ या कुछ ऐसी चीजें नजर आए तो याद रखिएगा कि आप कामयाब हो रहे हैं, ठीक है। इन चीजों का खास ख्याल रखिएगा। अगर आप इसमें से भी कोई रद्द बदल करना चाहते हैं तो अमल की जिम्मेदारी आपकी होगी, आप अपनी मर्जी से करेंगे, ठीक है। उसके हम हकदार नहीं होंगे और ना ही मदरसे वाले इस किस्म की कोई आपके साथ हकदारी लेंगे, ठीक है। इन सब शराइत का आप खास ख्याल रखेंगे। अब आ जाए आप अपने अमल की तरफ से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप बआसानी देख सकें। शुक्रिया।